کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی فضائل مال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا، وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی، اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے دیکھا اور سنا، اور اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ آپ دیکھتے تھے کہ سامنے والا وضو کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو ان کو کس طرح یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اصل بات یہ کہ اس بندے کو نہ کرامت کا پتہ ہے نہ کشف کا پتہ ہے۔ اصل میں یہ دشمنی ہے اس کو اولیاء کرام سے، جس وجہ سے یہ بہت بڑا گمراہ بن گیا ہے۔ اہل سنت کا موقف ہے، چاہے وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بلکہ تمام مسلمانوں کا موقف ہے، اس میں آپ اہل تشیع کو بھی لے لیں، کہ کشف یہ ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، اس کو تمام امت مانتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو کشف کو مانتا ہے نعوذ باللہ وہ کافر ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کشف کو ماننے والا یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، اور یہ اپنی طرف سے اس کی جو تفسیر بیان کرتا ہے جو محدثین نے یا صوفیاء نے نہیں بیان کی۔ یہ کہتا ہے کہ کشف یہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی کسی سے بات کرے، حالانکہ کشف کا معنی نہیں، کشف کا معنی ہی کھولنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ کرامت ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں محدث فورم، آپ نیٹ پہ لکھیں گے، کشف لکھیں گے تو محدث فورم یہ اہل حدیث کا ہے، وہاں آپ کو کشف کا معنی نظر آئے گا۔ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ کھولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی کشف کی قسم ہے، اس میں ایک کشف شیطانی ہے اور ایک کشف رحمانی ہے۔ کشف شیطانی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ابن سیاد کو کشف ہوا تھا، بخاری مسلم روایات ہیں، اسود انسی کو ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ کشف رحمانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے دل کو کھول دے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے موطا امام مالک حدیث سید 1436 میں 1436 نمبر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ مال اس طرح تقسیم کرنا، ایک تو ہے اور دو تیری بہنیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تو ایک بہن ہے اسما، تو دو کیسے ہو گئیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی جو والدہ ہے وہ حمل سے ہیں، تو انہیں یہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ تو اب یہ لکھتے ہیں کہ یہ کشف تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی، یہ کیا ہے؟ کشف ہے۔ اور دوسری انہوں نے مثال دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے ایک لشکر پر ساریہ نامی شخص کو امیر بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، تو انہوں نے ایسا پایا کہ جمعے کے دن اسی وقت ساریہ نے پہاڑ کی جانب حملہ کیا تھا، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساریہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت تھی۔ کہتے ہیں مسند احمد میں فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، 1110 نمبر روایت ہے۔ ویسے تو کہتا ہے البانی میرا امام ہے، اور آئنسٹائن اب یہ بات نہیں مانے گا۔ تو کشف ایک کرامت ہے، تو یہ کہتا ہے کشف کو ماننے والے جو ہے وہ کافر ہیں، تو اس کے نزدیک سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سب کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا یہ خود جاہل ہے۔ اب کشف اور کرامت کو ایک دوسری چیزوں پر لے آتا ہے، صحابات کو تو کشف نہیں ہوتا تھا، بھائی ہم نے آپ کو دکھا دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کشف ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہو رہا ہے، اور یہ لازمی ہے کہ ہر وقت کشف ایک کرامت ہے، اور اس کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو عام زندگی میں اپلائی کریں،
جناب یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک میں بخاری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھا، اس نے چوری کی تو صحابہ نے کہا یہ تو جنتی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جنتی نہیں، اس نے چوری کی ہے۔ تو صحابہ نے پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ کے جمع کرا دیں۔ تو کہتے ہیں اگر کشف صحابہ کو ہوتا تو صحابہ اس کو دیکھ لیتے کس نے چوری کی۔ بھائی دیکھیں، یہ کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کرامتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص بندے کے سے یہ کوئی کرامت کا ظہور ہو جائے، اور یہ نہیں کہ ہر وقت ہی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے۔ صرف اس کا ثبوت ہمیں مل گیا کہ کرامت ہے، کشف ہے، جس طرح ہم آپ کو بخاری سے دکھا دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 1351، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ اگلے دن ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں سب سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، اور ایسا ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کشف ہے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو ہم باہم گفتگو کرتے تھے کہ ان کی قبر پر مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 25-23۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے تو روشنی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرامت ہی نہیں رہی۔ بخاری میں حدیث ہے 3805، اسید بن حدیر اور عباد بن بشر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جب وہ کام تھا، بات چیت ختم ہوئی، چلے گئے تو اندھیری رات تھی، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ آگے جب چوک پر پہنچے، ایک نے اپنے گھر جانا تھا، دوسرے نے بھی اپنے گھر جانا تھا، وہ گلیاں مختلف تھی، تو دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئیں۔ اب یہ کرامت ہے۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ جناب میں صرف کرامت یہ کہ دعا کرنا، یعنی صرف یہ کہتا کہ کرامت میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی اپنے کھیتوں میں جا کے، تو بارش ہو گئی تھی، صرف دعا کرنا۔ حالانکہ کرامت کی اور بہت ساری قسمیں، اب اس حدیث کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا، یہ کرامتوں کا ہی منکر ہو گیا۔ اہل سنت میں یہ ہے کہ جو انسان کرامت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ کثیر تعداد میں روایات، 3 روایات تو میں نے آپ کو سنا دی ہیں کرامت کے بارے میں۔ اب یہاں دیکھیں ان دونوں صحابوں کی لاٹھیاں جو ہے وہ روشن ہو رہی ہیں۔ اب اسے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ فلاں جگہ روشنی کیوں نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر اس طرح انالیسز کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، جناب ان کا کشف ہو گیا، ان کی کرامت ہو گئی، صحابہ کی کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اصول یہ بنانا ہے تو آپ خود پھنس جائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث 513، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا گھروں میں، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو آپ میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے، تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے۔ وہ راتوں میں اندھیرا ہوتا تھا اور چراغ نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں، تو اب تو اعتراض ہونا چاہیے کہ جناب صحابہ کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے۔ بھائی ہر وقت کا کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح کثیر تعداد میں روایات آپ کو ملیں گی جس میں ایک جگہ کرامت کا ظہور ہوا ہے، کشف کا ظہور ہوا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف کا کیا کر دیں، انکار کر دیں۔ اب محرم کا مہینہ ہے، واقعہ کربلا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ رفقا کس طرح پیاس اور بھوک، یہ سارا آپ سنتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کشف یا کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن بخاری میں حدیث ہے حضرت خبیب سے یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو کرامت کا منکر ہے نا۔ اب دیکھیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 4086، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کر لیا۔ جب اس قید میں تھے تو آپ کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ ہوا کرتا تھا جسے آپ کھا رہے ہوتے تھے، اور اس میں وہ جو جس قید میں جس گھر میں تھے وہ عورت کہتی ہے کہ رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، خبیب سے بڑا کوئی میں نے بہترین قیدی نہیں دیکھا۔ رأیتہ یأکل من قطف عنب، میں نے اسے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہا ہے، انگور کا خوشہ اس کے ہاتھ میں وہ کھا رہا ہے۔ وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ، اس وقت مکے میں اس طرح کا کوئی پھل نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ اب اگر ہم اس طرح تجزیہ کریں کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا آپ کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے تو ان کو تو انگور نہیں ملے، تو حضرت خبیب کو کیسے مل گئے؟
इस तरह तो फिर आपको इस हदीस का इनकार करने पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हर वक्त कश्फ का ज़हूर हो, हर वक्त जो है वो करामतों का ज़हूर हो। करामत का इनकार करना गुमराही है, कश्फ का इनकार करना क्या है? गुमराही है। आगे इसी रिवायत में है 4086 नंबर इसी रिवायत में है कि आसिम जो थे वो शहीद हो गए, हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। तो उन्होंने कुफ़ार के बड़े बड़े जो है रूसा थे उनको कत्ल किया था बदर में। जब उन्हें मालूम हुआ कि आसिम जो है वो शहीद हो गए हैं तो वो आपके जिस्म का मुसला करने के लिए आए कि जिस तरह इन्होंने हमारे बड़ों को कत्ल किया तो हम जो इसके टुकड़े कर दें। जब आपके जिस्म के करीब आए तो भिड़े आपके जिस्म को उन्होंने घेर लिया। जिस तरह मच्छर होते, मच्छर से बड़ी यानी कि उसमें डंग होता है, तो वो कुफ़ार आपके करीब नहीं आ सके इसलिए कि उन भिड़ों ने आपके जिस्म का इहाता कर लिया था, अल्लाह ने उनको भेजा था। अब ये क्या है जनाब? आसिम की क्या है करामत है। अब दूसरी तरफ देखें कि जंग उहद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया जाता है और उनके जिस्म का मुसला किया जाता है, उनके जिस्म को चीरा जाता है, दिल निकाला जाता है, उसको चबाया जाता है। तो वहाँ भिड़े नहीं आती, वहाँ ये करामत ज़ाहिर नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस हदीस का क्या कर दें, इनकार कर दें। तो कश्फ हो ये भी साबित है, करामत हो ये भी साबित है, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त ही करामतों का ज़हूर होता रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में अंधेरा है तो जनाब फिर उस हदीस बुखारी को आप इनकार कर दें। अब आगे कहता जनाब एक बुज़ुर्ग थे, अब बात क्या कहते जनाब, ये फ़ज़ाइल अमाल में लिखा। भाई आप पढ़ें तो ये तो बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। जिस तरह पिछले दिन से झूठ बोला कि जनाब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के ख्वाब बयान करते हैं, फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है। भाई वो तो इमाम ज़हाबी ने लिखा है, वो इमाम नववी ने लिखा है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है। इस बंदे की रिसाई सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल तक ही है जनाब। फ़ज़ाइल सुन्नत पढ़ ली और फ़ज़ाइल अमाल। आगे जो बात कर रहा है जनाब वो भी ज़रा देख लें। लोग ये क्लेम करते हैं हमारे बाबे, ये देख लेते हैं कहानियाँ। फ़ज़ाइल अमाल में तो यहाँ तक लिखा है हुज़ूर की वफ़ात के ऑलमोस्ट 650 साल बाद का वाक़या है, क्योंकि शेख कुर्तुबी का ज़माना वही है। वो कहते हैं नहीं, एक नौजवान था जिसे कश्फ हो जाता था कौन जन्नत में है कौन जहन्नम में। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि जी मैंने कहा शायद ये वैसे ही गप्पे मारता है। उसने चीख मारी और कहा कि मेरी माँ को जहन्नम में लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने ये सुना हुआ था कि जो 70,000 दफ़ा कलमा पढ़ के किसी को बख्श दे तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो एक निसाब मैंने संभाल के रखा हुआ था, एक बंडल ऑफ 70,000 कलमा शरीफ TCS के लिए मैंने रखा हुआ था। बस उस पर एड्रेस लिखना था, स्टिकर लगाना रहता सी। मैं फौरन स्टिकर लाया, यानी मैंने दिल में उसको इसाले सवाब कर दिया। और कहते हैं थोड़ी देर बाद वो खुश हो गया और कहने लगा कि मेरी माँ को बख्श दिया गया। तो बुजुर्ग कहते हैं कि इस वाक़े से मुझे 2 फ़ायदे हुए। एक तो मुझे ये पता चला कि ये हदीस ठीक है, ये 70,000 दफ़ा कलमा किसी को बख्शने से, चाहे उन्हें काम चुक के रखा हुआ है, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। ठीक है। और दूसरा उसके कश्फ की भी तस्दीक हो गई कि वाकई मतलब वो ठीक बोल रहा था पहले। दोस्तों आपने देखा और सुना, अभी बुज़ुर्ग थे, ये कौन बुज़ुर्ग थे? आपने सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल पढ़ी, आपने बड़ी किताबें पढ़ी नहीं, क्योंकि उस बुज़ुर्ग का नाम अगर लेगा तो इसका भांडा फूट जाएगा। वो बुज़ुर्ग थे शेख इब्न अरबी, अर्तगल ड्रामे में दिखाए जाते हैं। अब इसने नाम क्यों नहीं लिया? आपको पता कि फंस जाएगा, क्योंकि इसके जो बाबा जी हैं इसहाक जहालवी, उन्होंने तो उनका दिफा किया है शेख इब्न अरबी का। लोग इसको गुमराह कहते हैं, उन्होंने दिफा किया है और मिर्ज़ा ने भी किया है। अब उनका ये वाक़या है और एक ये जनाब ये सुना रहा है अपना फ़ज़ल अमाल से। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस, उन्होंने अपनी किताब मिरकात में लिखा है, सफ़ा नंबर उसका है 99 और जिल्द नंबर 3, मकतबा इमदादिया मुल्तान से 1390 हिजरी में ये शाये हुआ है। मुल्ला अली कारी मुहद्दिस उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। तो ये फ़ज़ाइल अमाल तक ये बस वही हैं। भाई अगर ये गलत बात है, कश्फ देखे, कश्फ का इनकार करना ही गुमराही है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करामत है। अब इसने नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये फंस जाता। वो शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी का ये वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये करामत अता फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे करामत अता फरमाए। करामत के लिए कोई उसूल नहीं कि जनाब सहाबा से करामत हुई हो, ताबईन से हुई हो तब हम मानेंगे। मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं, एक सहाबी से करामत होती दूसरे से नहीं हो रही।
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے کرامت ہو رہی کہ ان کے پاس انگور ہیں، آپ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں ان کو، اور دوسری طرف امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کے لیے اس طرح کی کرامت کا ظہور ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کشف ہو رہی ہے، اب دوسرے صحابہ سے نہیں ہو رہی، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب کشف کا انکار ہی کر لیجیے اگر یہاں نہیں ملتا۔ تو کشف کا ثبوت ہے، احادیث سے ثبوت ہے، صحابہ کے عمل سے ثبوت ہے، اور اس پر محدثین فقہا کا اجماع کے کشف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جس کے دل کو کھول دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے اور اکرام، یہ کرامت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ تو ایسے گمراہوں کے پیچھے جا کے صرف فضائل اعمال تک جو محدود ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں بڑی کتابوں کو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، محدثین نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، اور یہ خود کرامات کا منکر ہے۔ 4 سال پہلے بڑی بڑی کرامتوں کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ صرف کرامت کیا ہے، دعا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو پھر ساری روایت جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، اور آپ پڑھ لیں مشکات المصابیح میں پورا ایک چیپٹر ہے کرامات کا، وہ سب کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا جو اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کو مان کے آپ کئی احادیث کے منکر بن جائیں گے، نبی علیہ السلام کے گستاخ بن جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ایسے گستاخوں کے پیچھے نہیں جانا، ایسے گمراہوں کے پیچھے نہیں جانا جو اجماعی طور پر گمراہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔